پاک سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن، خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 2 کارروائیوں میں 11 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں 6 خارجی مارے گئے، کرم میں 5 دہشت گرد جہنم واصل، دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، علاقے میں کلیئرنس اور سرچ آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز آپریشن عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ایران میں لوگوں کو قتل کیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ امریکی مداخلت کا مطلب ایران میں فوج اتارنا نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، لگتا ہے ایران کے کچھ شہروں پر لوگ قابض ہیں۔ ایرانی حکومت نے برسوں اپنے عوام کے ساتھ برا سلوک کیا۔ ایرانی حکومت کو آج اپنے عوام کی جانب سے جواب مل رہا ہے۔ ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے امریکہ کے خلاف اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ امریکی پالیسیاں عالمی امن اور بین الاقوامی قوانین کے لیے خطرہ قرار دے دیں۔ ایران میں پرتشدد احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ امریکی جریدے ٹائم میگزین کا جھڑپوں میں 217 اموات کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے 26 بینکوں، 2 اسپتالوں، 25 مساجد، پولیس تنصیبات اور 48 فائر ٹرکوں کو نقصان پہنچایا۔ مشتعل افراد کے ایمبولینسز پر بھی حملے، بسوں اور شہریوں کی گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہریوں کو اتحاد برقرار رکھنے کی تاکید، کہا فسادی عوامی املاک کو نقصان پہنچا کر ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ پاکستانی شہری غیر ضروری طور پر ایران کا سفر نہ کریں۔ دفتر خارجہ نے ایران سے متعلق سفری ایڈوائزری جاری کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایران میں مقیم پاکستانی شہری انتہائی احتیاط برتیں، پاکستانی شہری سفارت خانے اور قونصل خانوں سے رابطے میں رہیں۔ ایران میں پاکستانی سفارت خانے نے کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا ہے۔ تہران، زاہدان اور مشہد میں ہنگامی رابطہ نمبرز جاری۔ برطانیہ، جرمنی، فرانس کا ایران میں پرتشدد مظاہروں پر اظہار تشویش، مظاہرین کی ہلاکت پر سخت الفاظ پر مذمت۔ فرانسیسی صدر، برطانوی وزیر اعظم اور جرمن چانسلر نے مشترکہ بیان میں کہا، پرامن احتجاج کو طاقت سے دبانے کی کوششیں ناقابل قبول ہیں۔ عوام کی جان اور مال کا تحفظ ایرانی حکام کی ذمہ داری ہے۔ اظہار رائے اور پرامن اجتماع کی آزادی فراہم کی جائے، شہریوں کے بنیادی اور آئینی حقوق کا مکمل احترام یقینی بنایا جائے۔ ایرانی حکومت تحمل اور ضبط کا مظاہرہ کرے۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے اور 8 طیارے گرائے جانے کا تذکرہ۔ امریکی صدر نے کہا، پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں، دنیا میں امن کے لیے بہت تیزی سے تنازعات نمٹائے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا، صدر ٹرمپ نے لاکھوں جانیں بچائیں، ان سے زیادہ نوبیل انعام کا کوئی حقدار نہیں۔ اوباما کو نوبیل انعام ملا، لیکن وہ بدترین صدر تھے۔ وہ ہر جگہ گھومتے اور کہتے ہیں انہیں نوبیل انعام ملا، حالانکہ اوباما خود نہیں جانتے انہیں کیوں نوبیل انعام دیا گیا۔ گرین لینڈ کے ارد گرد چینی اور روسی جنگی جہاز اور آبدوزیں موجود۔ ہم گرین لینڈ نہیں لیں گے تو آپ کا اگلا پڑوسی روس یا چین ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں، چین اور روس کے قبضے سے بچانے کے لیے امریکہ کو گرین لینڈ کا مالک ہونا چاہیے۔ گرین لینڈ سے متعلق مختلف پہلوؤں پر غور جاری ہے۔ معاہدہ ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ جو ہوگا وہ انہیں پسند نہیں آئے گا۔ 500 سال پہلے ڈنمارک کا ایک جہاز لنگر انداز ہونے کا یہ مطلب نہیں، گرین لینڈ اس کی ملکیت ہے۔ وینزویلا میں $100 ارب تک سرمایہ کاری پر غور کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے، آئل کمپنیاں وینزویلا کے بجائے براہ راست امریکہ سے ڈیل کریں گی۔ امریکی صدر، نائب صدر اور وزیر خارجہ سے وائٹ ہاؤس میں آئل کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیداروں کی ملاقات۔ اگلے ہفتے تیل کمپنیوں کے ساتھ ایک اور اجلاس ہوگا۔ امریکی نائب صدر جیڈی وینس کا کہنا ہے، وینزویلا میں فوجی ایکشن نے امریکہ کو مزید محفوظ اور طاقتور بنا دیا۔ صدر ٹرمپ کے تمام اقدامات امریکی عوام کے مفاد میں ہیں۔
وینزویلا کے وسائل کو مارکیٹ فراہم کریں گے۔ وینزویلا کے عوام کا پیسہ انہی کے لیے ہوگا، قابض حکمران کے لیے نہیں ہوگا۔ ترکیہ پاکستان سعودی عرب دفاعی اتحاد میں شامل ہونے کا خواہش مند۔ بلومبرگ کے مطابق ترکیہ کی پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شمولیت کا معاہدہ جلد ممکن ہے۔ ممکنہ 3 ملکی دفاعی اتحاد سے مشرق وسطی اور اس سے بہت آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے گزشتہ برس مشترکہ دفاعی معاہدے پر سائن کیے۔ کسی ایک ملک کے خلاف جا رہی ہے، دونوں ممالک کے خلاف جنگ تصور کی جائے گی۔ پاک سعودی معاہدہ نیٹو اتحاد کے آرٹیکل 5 کی طرح ہے۔ ترکیہ پہلے سے نیٹو اتحاد کا رکن ہے۔ پاکستان سوڈان کو ہتھیار اور جنگی طیارے فروخت کرے گا۔ $1.5 ارب کا معاہدہ آخری مراحل میں داخل۔ امریکی میڈیا کے مطابق معاہدے کے تحت سوڈان کو 10 کاراکورم 8 لائٹ اٹیک طیارے، 200 ڈرونز اور جدید فضائی دفاعی نظام فراہم کیے جانے کا امکان ہے۔ پیکج میں سپر مشتاق تربیتی طیارے بھی شامل۔ ممکن ہے کہ ڈیل میں GF-17 فائٹر جیٹ بھی شامل کیے جائیں۔ سعودی عرب میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کا غیر معمولی اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں امت مسلمہ کو درپیش علاقائی اور عالمی مسائل پر ہوگا۔ اسلامی ممالک کا صومالیہ سے یکجہتی کا اظہار۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کے دورہ صومالیہ لینڈ کی مذمت۔ اسرائیل سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ بلائی علاقوں میں پہاڑوں پر برفانی دوشالے، وادیوں میں یک وسطہ موسم نے ڈیرے ڈالے۔ برفانی غالوں کے مناظر سے ماحول دل فریب، شدید سردی سے نظام زندگی مفلوج۔ شمالی بلوچستان میں بھی شدید سردی کی لہر برقرار۔ زیارت میں درجہ حرارت -7 اور کلات میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ کوئٹہ اور جوب میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ تک کی سردی۔ میدانی علاقوں میں ہر منظر دھند میں گم۔ موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک سست روی کا شکار۔ پنجاب میں شدید سردی کی لہر برقرار۔ اسکولوں میں سرمائی تعطیلات بڑھانے کے لیے 3 بجے میٹنگ طلب۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے چھٹیوں میں توسیع کے لیے سوشل میڈیا پر پول رکھ لیا۔ 86% صارفین نے تعطیلات بڑھانے کے حق میں رائے دی۔ اسلام آباد بار کے انتخابات کے لیے پولنگ جاری۔ 4200 وکلاء حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ ووٹنگ کا عمل شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ 6 نشستوں پر 14 امیدوار مد مقابل، 6 خواتین بھی شامل۔ صدر کے لیے نعیم گجر اور راجہ یاسر شکیل میں کانٹے کا مقابلہ۔ ایڈیٹر اور ایگزیکٹو ممبران بلا مقابلہ منتخب ہو چکے۔ لاہور بار کی 8 نشستوں پر 27 امیدواروں میں مقابلہ۔ صدر کی نشست پر ادیب اسلم بھنڈر، شاہد جمال بٹ اور عرفان حیات باجوہ مد مقابل۔